फूल बनाने को तैयार, न मूर्ति और स्टेचू बनाने को तैयार, तो वो सिर्फ मुस्लिम है। कलमे तैयब पढ़ने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं। अमेरिका ने सोचा कुरान को डैमेज कर दिया जाए, बरतानिया ने सोचा कुरान को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, इजराइल ने सोचा कुरान का ढांचा बिगाड़ दिया जाए, चंद आयतों को हटा दिया जाए, नया कुरान मार्केट में लाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमान आखिर सजदा क्यों नहीं करता, मानता क्यों नहीं सैटेलाइट बनाने वाले को, फाउंडर को, लॉन्चर को, फाइटर को, उसके बनाने वाले मौजूद को मुस्लिम क्यों नहीं सजदा करता? तो जवाब यह है, ऐसा तुमने 1956 के अंदर 57 के अंदर सैटेलाइट को छोड़ा है। आओ जरा कुरान को पढ़ो, साहिब कुरान को देखो। यह है 15वीं सदी हिजरी, पीछे पलटे 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 533 हिजरी में ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से संजर की धरती पर एक बच्चा मुईनुद्दीन के नाम से जलवागर होता है। दुनिया उन्हें गरीब नवाज के नाम से याद करती है। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अपने पीरो मुर्शिद की मइयत में रहते हैं। उस्ताद मोहतरम ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटा 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़। ख्वाजा गरीब नवाज 1000 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, सूरह इखलास ये बड़ी सूरतों में से नहीं है। कुरान की सूरतों की 3 किस्में हैं, तिवाले मुफस्सल, औसाते मुफस्सल, क़िसारे मुफस्सल। छोटी सूरतों को क़िसारे मुफस्सल कहा जाता, दरमियानी सूरत को औसाते मुफस्सल कहा जाता, बड़ी सूरतों को तिवाले मुफस्सल कहा जाता। सूरह इखलास छोटी सूरतों में है। ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज को कुरान की छोटी सूरत कहते हैं। 1000 मर्तबा पढ़। ख्वाजा गरीब नवाज पढ़ते हैं, कहा नीचे देख क्या दिख रहा है, कहा हुजूर तहतुस्सरा देख रहा हूं। कहा ऊपर देख क्या दिख रहा है, कहा हुजूर अर्श आजम देख रहा हूं। कहा उंगलियों में देख क्या दिख रहा है। अब मेरा ख्वाजा हिंद के राजा अताए रसूल इरशाद फरमाते हैं, लंदन वालों आ देख लो, टर्बन वालों आ जाओ, लीबिया वालों आ जाओ, सोवियत वालों आ जाओ, रशिया वालों आ जाओ, चाइना वाले आ जाओ। तुम्हारा सैटेलाइट सिर्फ मटेरियल की तस्वीर ले सकता है, जिस्म की तस्वीर ले सकता है, आलम अजसाम की तस्वीर ले सकता है, 208 कंट्री के जिस्म की तस्वीर लेगा। मगर मेरा ख्वाजा हिंद के राजा अताए रसूल 800 साल पहले पीरो मुर्शिद की उंगली में कुरान की छोटी सूरत पढ़ने के बाद एक दुनिया नहीं, 2 दुनिया नहीं, 3 दुनिया नहीं, पीरो मुर्शिद आपकी उंगलियों के दरमियान 18,000 दुनिया को देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्यों सजदा करें भाई, हम क्यों झुके भाई तुम्हारे सामने? 1957 में तुमने सैटेलाइट बनाया, 533 हिजरी में भारत के राजा अताए रसूल ने कुरान की आयत पढ़ के 18,000 दुनिया को देख लिया। और आज भी मेरा ख्वाजा जिंदा है, आज भी मेरा ख्वाजा जिंदा है। इसने सोचा कि ये मुस्लिम नहीं झुक रहा है ना, लाओ कुरान को बिगाड़ते हैं, कुरान का स्ट्रक्चर बदलते हैं। दूसरी मिसाल, 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन साइंटिस्ट पैदा हुआ। इसका नजरिया सुने, इसने अपनी किताब में लिखा है, I'm confident time travel into future is possible, but we would need to develop some very advanced technology to do it. We could travel 10,000 years into future and only 1 year during that journey. However, such a trip would consume an extraordinary amount of energy. Time travel to past is more difficult. 1879 ईस्वी होने वाला आइंस्टाइन कहता फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, पास्ट में जाना पॉसिबल है। और ये भी कहा उसने 10,000 फ्यूचर का सफर कर सकता, 10,000 साल। दुनिया का 1 ही साल लगेगा और उस दुनिया के 10,000 साल का सफर कर लेंगे। चलन आप फ्यूचर में जाते हैं तो ये देखेंगे मेरा बेटा पोता कहाँ शादी करेगा, पुतोह कहाँ, पोता
کہاں کا ہوگا, لو میرج نہیں پڑے گا, امیر ہوگا یا غریب ہوگا, ولی کی موت مرے گا یا کتے کی موت مرے گا, یہ سب فیوچر میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ پاسٹ میں چلے گئے تو یہ دیکھیں گے میرا دادا کہاں پیدا ہوا, پردادا کہاں پیدا ہوا, دادی کہاں سے آئی, پردادی کہاں سے آئی. یہ کس نے کہا, یہ آئنسٹائن نے. یہ پوسیبل, آئنسٹائن کہتا ہے یہ پوسیبل. اچھا یہ ہے پوسیبل, یہ یاد رکھیے گا, یہ ہے پوسیبل. آپ کے دماغ میں آتا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو غلط, کیونکہ ہم لوگوں نے اشرفیہ میں ہدایت الحکمت میں پڑھا تھا, جس میں حاوی کی سطح باطن جو مماس ہو, جس میں محوی کے سطح ظاہر سے اسے مکان کہتے ہیں, اور مقدار حرکت شمس کو زمان کہتے ہیں, یعنی سورج کی حرکت سے ٹائم بنتا ہے. اتنا سمجھ لیں آپ, سورج جب چلتا ہے تو ٹائم بنتا ہے. اب یہ سورج نکلا 10 بجے, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, آپ کے پاس ایک ایسی گاڑی ہو جس کی رفتار سورج سے زیادہ ہو, جدھر سورج جا رہا ہے اسی راستے پہ آپ ڈال دیں, رفتار سورج سے زیادہ ہونا چاہیے. جہاں سورج کل پہنچنے والا ہے وہاں آپ پہنچ جائیے گا آج. اس کو کہتے ہیں ٹائم ٹریول انٹو فیوچر. اسی طرح پاسٹ میں چلے جائیں, یہ ممکن ہے. اچھا یہ کب کہا, 1879 عیسوی میں. ٹھیک اس سے 1879 عیسوی میں یہ پیدا ہوا. اس سے 23 سال پہلے 1856 عیسوی میں پروردگار عالم نے ہندوستان میں اس کے سوال کا جواب بنا کر بریلی میں احمد رضا خان کو پیدا فرمایا. 1856 امام عشق و محبت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں, در شب ازل و ابد را واحد یافت, وہ بدایت و نہایت را در یک نقطہ متحد دید. الف لام میم تلك الرسل سيقول تلك الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحبوا واذا سمعوا ولو اننا قال الملك واعلموا يعتذرون وما من دابه وما ضر ربما سبحان الذي. قرآن کی سورہ اسراء پہلی آیت امام اس کو محبت استدلال کرتے ہیں, در شب ازل و ابد واحدیات و بدایت و نہایت را در یک نقطہ متحد دین. اے میرے آقا کی امتیوں, بھارت والوں, دنیا والوں, کبھی آئنسٹائن کا سجدہ مت کرنا کہ اس نے کہا ٹائم ٹریول از پوسیبل. I'm confident, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مستقبل میں جانا ممکن ہے, ماضی میں جانا ممکن ہے. بریلی کا امام بولتا میرے آقا کی امتوں, تم آئنسٹائن کا اسٹیچو مت بنانا, اس کی تھیوری کی وجہ سے اسے فادر آف سائنس مت بولنا, اس کی مورتی پر پھول مت چڑھانا, ہار مت چڑھانا, اور اس کے سامنے اپنے بچوں کو بے بس مت کرنا, اسلام کی تھیوری کا جنازہ مت نکالنا. وہ 19ویں صدی عیسوی میں آ کے بول رہا ہے کہ فیوچر میں جانا ممکن ہے, پاسٹ میں جانا ممکن ہے. لو اللہ نے تمہیں قرآن دیا, صاحب قرآن دیا, تمہارا قرآن بولتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پیارے مصطفیٰ 1400 سال پہلے جب شب معراج میں گئے تھے تو ماضی میں بھی گئے تھے, مستقبل میں بھی گئے تھے, فیوچر میں بھی گئے تھے, پاسٹ میں بھی گئے تھے. بگننگ کو بھی دیکھا تھا, اینڈنگ کو بھی دیکھا تھا. نیوٹن آ جا, ڈارون آ جا, زرکالی آ جا, ارسطو آ جا, کیپلر آ جا. 19ویں صدی عیسوی میں تو بول رہا ممکن ہے, 1400 سال پہلے مصطفیٰ جا کے آ چکے تھے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. رحمت عالم کانفرنس حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ اچھا اس رسالت. نے دلیل کیا دی پتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کانوینٹ والا اور سینٹ پائس سینٹ جوسف والا آپ سے بولے how it is possible. یہ کیسے ہو سکتا بھائی؟ کہے گا برو تم نے سنا نہیں آئنسٹائن نے کنڈیشن کیا رکھی تھی؟ اس نے یہ کہا تھا سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی, لائٹ, اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. چل بھائی ٹھیک ہے, اب قرآن سے دکھا دے لائٹ کی اسپیڈ سب سے زیادہ. یس آئی ہیو پروف ٹوڈے آئی ول پروف. ہے قرآن میں نا, روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے, یہ قرآن میں ہے. اور دلیل غلام جیلانی اظہری دے گا اپنے علماء کی موجودگی میں. حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, من یاتینی بعرشہا, بلقیس کے تخت کو کون لائے گا؟
ایک نے بولا حضرت میں لاؤں گا. کتنی دیر میں لائے گا تو؟ تو آدمی وہ شخص کیا بولتا جانتے ہیں؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے اس سے پہلے لا کے رکھ دوں گا. ہزاروں کلومیٹر دور سے بلقیس کا تخت. کب؟ اپنی جگہ سے کھڑے ہونے میں کتنا ٹائم لگتا بھائی صاحب؟ 1 سیکنڈ. سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی لگ سکتا ہے. آدھا سیکنڈ میں بھی انسان کھڑا ہو سکتا ہے. آدھے سیکنڈ میں ہزاروں کلومیٹر دور کا تخت. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نا اس سے بھی پہلے ہونا، اس سے بھی پہلے ہونا. حضرت میں لاؤں گا. تو کتنی دیر میں لائے گا؟ پلک چھپکنے سے پہلے لاؤں گا. پہلے بھائی صاحب پلک چھپکنے سے پہلے والا جو بولا تھا کھڑے ہونے سے، وہ جنات تھا. اور وہ بھی شریف والا نہیں، کمینہ والا. کیونکہ قرآن شریف میں عفریت کا عفریت من الجن، اور عفریت ہے نالائق کو کہتے ہیں، شیطان کو کہا جاتا ہے عفریت. اور جو بعد والا بولا پلک جھپکنے سے پہلے، جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ انسان. قال الذی عنده علم من الکتاب، لیکن جاہل انسان نہیں تھا، عالم انسان تھا. علم تھا ان کے پاس. پتا چلا عالم کی رفتار جنات کی رفتار سے زیادہ ہے. عالم کی رفتار جنات کی رفتار. اب اس نے، اس عالم نے جو دلیل دی قبل ان یرتد طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے. اور سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی ہے. یاد رکھے گا روشنی. اور انسان دیکھتا ہے روشنی سے. انسان دیکھتا ہے روشنی سے. آنکھ میں روشنی ہے، لائٹ ہے تب انسان دیکھے گا. اگر لائٹ نہیں ہے تو انسان نہیں دیکھے گا. لائٹ نہیں تو انسان نہیں دیکھے گا. پتہ یہ چلا کہ روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے. یہ 1879 عیسوی میں آئنسٹائن پیدا ہو کے بولتا ہے. اور 1400 سال پہلے قرآن میں آیا. پھر نبی نے خود فرمایا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتمر معها 70,000 جاریہ من الحور العین کمر البرق. جب میدان محشر میں لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی باری آئے گی جنت میں جانے کی، تو غیب سے ایک آواز آئے گی، حشر والو. اچھا یا اہل الجمع کا لفظ آیا ہے، یعنی فرشتوں، نمازیوں، حاجیوں، عالموں، حافظوں، قاریوں، جاہلوں، منافقوں، مشرکوں، مومنوں، ولیوں، اوتاد، افراد، انبیاء، رسول. یا اہل الجمع، اے حشر والو put down your head، اپنے سروں کو جھکا لو اور آنکھوں کو بند کرو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد کی سواری جانے والی ہے. سر کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو. یہ جانتے کیا ہو رہا ہے؟ یہ پردے کا اہتمام ہو رہا ہے. سر کو بھی جھکائے اور آنکھوں کو بند کرے. حالانکہ سر جھکتا تو یوں بھی نہیں دکھتی حضرت فاطمہ، مگر نہ آنکھوں کو بھی بند کرو، ڈبل پردہ. اور صرف یہی نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ زیڈ سیکورٹی حوروں کا طواف کرتا ہوا قافلہ ہوگا، اور اس طواف کرتے ہوئے قافلے حضرت فاطمہ الزہرا جنت میں جا رہی ہے. اگر حضرت فاطمہ کو حور گھیر لے تو یوں ہی نظر نہیں آتی. پہلا پردہ، اور خود ان کا 7 حصہ ہے زیڈ سیکورٹی. 7 طبق میں حوروں کا دائرہ ہوگا. 1 لائن، 2 لائن، 3 لائن، 4 لائن، 5 لائن، 6 لائن، 7 لائن. اور ہر لائن کی رفتار جانتے کس کی طرح ہوگی؟ تمر معها 70,000 جاریہ من الحور العین کمر البرق. بجلی کی رفتار کی طرح. بجلی کی رفتار سے آپ کے سامنے سے کوئی موٹر سائیکل 100 کی سپیڈ میں گزرے، آپ پہچان لیں گے کون تھا. اور اگر 500 کی سپیڈ میں گزرے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور غائب ہو جائے گا. اور یہاں کتنے ہزار کی سپیڈ ہے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آپ. اتنی سپیڈ میں حضرت فاطمہ جانے والی ہے، اس کے باوجود پردے کا اہتمام ہے. اور مرد
فتمر مع 70,000 جاریہ من الحور العین کمر البرق، وہ گزرے گی بجلی کی طرح. یہ بجلی کی طرح حدیث میں آیا، بجلی کی طرح. بجلی بھی لائٹ ہے. پتہ یہ چلا جس لائٹ کی رفتار کی بات آئنسٹائن 19ویں صدی عیسوی میں کر رہا ہے، 1400 سال پہلے وہ قرآن و حدیث میں آ چکا ہے. مسلم کیوں سجدہ کرے گا آئنسٹائن کا؟ اسے فادر آف سائنس کیوں مانے گا؟ سامنے آرے قرآن آتا ہے. مسلمانوں کو سجدہ سے قرآن روکتا ہے، حدیث روکتی ہے. آئنسٹائن کے ماننے والوں نے پلان بنایا کہ قرآن کو بدل ڈالو، اسٹرکچر ہی نہیں رہے گا، قرآن رہے گا نہیں، لہذا ایمان سب کا ختم ہو جائے گا. جیسے دوسرے لوگ سجدہ کرتے ہیں یہ لوگ بھی سجدہ کرنا شروع کر دیں گے. اور آگے چلے، ناسا کمپنی دوارا یہ لوگ چاند پر جاتے ہیں. کب گئے چاند پر؟ 1969 میں. 1969 میں چاند پر جانے والے. اور جانتے ہیں چاند پر جانے والے کتنے لوگ تھے؟ 3 لوگ: ایڈوین بوش، نیل آرمسٹرانگ اور کولنز. نوبل پرائز. دنیا میں نام بڑے بڑے حرفوں میں اور بڑے بڑے ملکوں میں اسٹیچو بنے ہوئے ہیں. ملکوں میں پوجا ہو رہی ہے بھائی، پوجا. اور کافروں کا مذہبی کیا ہوتا ہے؟ تو پتھر کی بھی پوجا کر لیتے جس پہ کتا آ کے سوسو کر دیتا ہے. پوجا ہو رہی بڑے بڑے ملکوں میں. ایڈوین بوش کی، نیل آرمسٹرانگ کی، کولنز کی پوجا ہو رہی ہے. مسلم پوجا نہیں کرتا. قرآن رکاوٹ ڈالتا ہے. کیوں بھائی تم نے پوجا کیوں نہیں کی؟ چاند پر گیا کیا کوئی تمہارا؟ ہم سوال کریں گے. یجروید تو بتا چاند پہ جانا پوسیبل ہے کیا؟ رکوید تو بتا سکتا ہے کیا؟ مہابھارت 18 پران آپ بتا سکتے ہیں کیا؟ سب عاجز ہے، سب سائلنٹ ہے. سب بولنا ہاں ممکن ہے، جا سکتا ہے. اور سب کی تھیوری عقل کے سامنے اور سائنس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. سب خاموش اپنے گھر میں دروازہ لگا کے، لوہے کا دروازہ لگا کے پیک ہو جاتا ہے. اگر کوئی چھاتی پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے، قرآن کا ماننے والا ہے. قرآن ماننے والا نے ایڈوین کرتا، نیل آرمسٹرانگ کو مانتا، ایسا کرتا. کہا کیوں؟ کہا ہر کتاب چاند پہ جانا ممکن ہے کیا؟ کہا قمر اذا اتسق لتقن عن طبق فما لهم لا يؤمنون. چاپ پر ہو تم ضرور جاؤ گے سواری کرتے ہوئے. لام تاکید بانو بالمارو، یعنی لام بھی آیا نون کا، ضرور تم جاؤ گے پر، ایک زمین سے دوسری زمین پر، جیسے دوسرے سیارے پر. فما لهم لا دیا. دنیا کے ہر کتاب خاموش ہے. لوگوں نے اسے فادر آف سائنس مانا، اس معبود مانا، اس کا اسٹیچو بنایا. نہیں جھکتا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ فتح پور کے اعلیٰ حضرت والا ہے، وہ نہیں جھکتا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا تو آج گیا دوارا 1969 میں 14 آیت نمبر 18 19 20 میں اڑ جاؤ گے. کسی نے کہا یہ جاؤ گے تو اس کو بتائیے گا. جانے وہ کہتے ہیں، رکبہ یرکب کو کہتے ہیں، سواری پر سوار ہو کے جانا. اور جس کا معنی ہے مون، جس کا معنی ہے چاند. پہلے چاند کا لفظ کے بعد ضرور جاؤ گے سواری. یہ انڈیا سے لندن جانے کی بات نہیں ہے، کہ بہار سے گجرات جانے کی بات نہیں. یہ ایک زمین سے دوسری زمین پر جانے کی بات ہے. یہ ایک پلینٹ، یہ ایک گرہ سے دوسرے گرہ پر جانے کی بات ہے. اس لیے ہر شخص کو سجدہ کرتا ہے، اسٹیچو بناتا ہے، مگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اس کی چھاتی پر عظمت مذہب کا جھنڈا گاڑتا ہے تو وہ کلمہ طیب پڑھنے والا مسلم ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے. جو 19ویں صدی عیسوی میں سائنٹسٹ بول رہا ہے، 1400 سال پہلے قرآن اسے پہلے ہی بتا چکا. That's point. قرآن یہ بھی بتا دے وہ کتنے لوگ ہوں گے. ایک آدمی جائے گا کہ 2 آدمی جائے گا؟ قرآن بولتا نہیں، ایک بھی نہیں ہوں گے، 2 بھی نہیں ہوں گے. ہوا ایک کے لیے، ہما 2 کے لیے، ہوں 3 اور اس سے زیادہ کے لیے. قرآن میں آیا فما لہم، ہم کا لفظ آیا، جانے والے 3 ہوں گے. قرآن یہ بھی بتا دے کافر ہوں گے یا مومن ہوں گے. قرآن نے کہا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے، کافر. should be noted this point. یہ قرآن بولتا ہے. اسی لیے وہ رسیم رافضی کو تیار کیا گیا ہے کہ قرآن ہی جس کشتی پہ بیٹھ کے آپ سمندر میں چل رہے ہیں اسی میں سوراخ کر دیا جائے. اپنے آپ پانی آئے گا، کشتی ڈوب جائے گی، مسلم ڈوب جائیں گے.
قرآن یاد رکھے واحد وہ کتاب ہے ہمارے درمیان جو مانا، جو تاثیر اور جو قوت 1400 سال پہلے تھی، آج بھی وہی قوت اور تاثیر قرآن کے اندر موجود ہے، آج بھی وہی تاثیر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے فتح پور میں کوئی جھوٹی قسم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کھا لے، دیکھیں سال بھر کے اندر اس کا رزلٹ نظر آتا ہے، وہ مرتا ہوا نظر آئے گا، تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آگے ایگزامپل لیں، 1860 میں ایک تھیوری آتی ہے، تھیوری کا نام ہے ڈی این اے۔ ڈی این اے کا فل فارم ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلیا ایسڈ۔ 2 ماں 2 بچے جنتی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ ہر ماں کا یہ دعویٰ ہے بیٹا میرا ہے بیٹی تیری ہے، بتائیے فیصلہ کیسے کریں گے؟ 1860 میں امریکہ نے ڈی این اے لانچ کیا اور کہا ڈی این اے کے ذریعے دونوں کا خون ٹیسٹ کرو، جس کا میز کھاتا ہے اس کا ہو گیا ڈی این اے۔ اور ڈی این اے صرف خون سے نہیں ہوتا، گوشت سے بھی، چمڑی سے بھی، پسینے سے بھی، بال سے بھی، راکھ سے بھی، تھوک سے بھی، ڈی این اے کسی بھی چیز کے ذریعے لیا جا سکتا ہے۔ 1860 میں ڈی این اے کا فارمولا ورلڈ میں آیا، بیٹا کس کا بیٹی کس کی پتہ چل جائے گا۔ لہذا آج یہ متاثر نہیں ہے، لوگوں نے ڈی این اے نکالنے والے کو مان لیا۔ سائنس ترقی پر سب لوگوں نے کہا ہاں سب سے بڑا مذہب تو سائنس ہے، اس لیے انسان سائنٹسٹ کا پوجا کرتا ہے۔ سب سے بڑا بھگوان خدا سائنٹسٹ نئی نئی چیزوں کا آوشکار کر رہا ہے۔ اب ذرا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، ٹھیک یہی کیس عدالت علی میں پہنچا، یہی کیس عدالت علی میں پہنچا۔ 2 ماں آپس میں لڑتی ہے، بیٹا میرا ہے بیٹی تیری ہے، دونوں لڑتے ہوئے حضرت علی کی بارگاہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تم دونوں تنہائی میں جاؤ۔ تنہائی میں بھیج دی گئی دونوں کو۔ اے چائے والے بھائی صاحب، ویٹ جسٹ اے مومنٹ پلیز۔ لڑکا کس کا لڑکی کس کی، دونوں ماں کو بولا تنہائی میں جاؤ۔ تنہائی میں بیٹا کہا دونوں کٹورے میں اپنا اپنا دودھ نکالو، دونوں میں اپنا اپنا دودھ نکالا۔ حضرت علی فرماتے چیک کرو کس کا دودھ گاڑھا ہے اور کس کا پتلا ہے۔ کہا جس کا گاڑھا ہے اس کا بیٹی ہے، جس کا دودھ پتلا ہے جس کا گاڑھا ہے اس کا بیٹا ہے، جس کا پتلا دودھ ہے اس کی بیٹی ہے۔ کہا دلیل، کہا قرآن۔ کہا کون سی آیت؟ کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بھاری ہے۔ جب مرد بھاری ہے تو اس کی غذا بھی بھاری ہوگی، اس کا خوراک بھی بھاری ہوگی، اس کا دودھ بھی بھاری ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ڈی این اے کے ماننے والے کو، موجد کو، فائنڈر کو نوبل پرائز دیا، ایوارڈ دیا، سجدہ کیا، اسٹیچو لگایا، مگر یہ قرآن ہے 1400 سال پہلے فارمولا دے رہا ہے۔ جو کام ڈی این اے آج کر رہا ہے 1400 سال پہلے وہ کام قرآن کر کے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نہیں سجدہ کرتے، ہمارے سامنے قرآن ہے، ہر سوال کا جواب ہے۔ ایک اور بات بتا دوں آپ کو، آخری میں چل رہا ہوں میں۔ 18ویں صدی عیسوی میں انگوٹھا چھاپ کا سسٹم آیا، تھم۔ اور جانتے ہیں اس کی لاجک کیا ہے؟ ہر انگوٹھے کا نشان دوسرے سے مختلف ہے۔ اس وقت 7 ارب سے زیادہ پبلک ہے دنیا کے اندر، 7 ارب، اور کسی کا انگوٹھا دوسرے سے میچ نہیں کرتا۔ آپ مشین پہ ہاتھ رکھیں گے پورا آدھار کارڈ نکل کے آ جائے۔ سفر کیا کہ نہیں کیا، آپ نے کتنی بار حج پہ گیا، کتنی بار فورین کنٹری کا دورہ کیا، ایڈریس کہاں ہے، رہنے والے کہاں کے، کرپٹیڈ تو نہیں ہے، پورا بایو ڈاٹا آ جائے گا اس میں، انگلی کے نشان میں۔ کب آیا یہ مارکیٹ میں؟ 18ویں صدی عیسوی میں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کیوں آیا؟ پینشن مل رہا تھا تو لوگ مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کے نام سے پینشن لے رہے ہیں، نتیجتاً تھم کا سسٹم آ گیا اور دھیرے دھیرے دنیا کے اندر وائرل، ہندوستان سمیت کئی ملکوں میں وائرل ہوا ہے۔ حاصل یہ کہ یہ انگوٹھے کا نشان دوسرے سے میچ نہیں کھاتا ہے، یہ 18ویں صدی عیسوی میں سائنٹسٹ کو پتہ چلا۔ قرآن ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نصوی بنانہ، کیا انسان سوچتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، انگلیوں کے پوروں کو جمع کر دیں گے ہم، انگلیوں کے پوروں کو۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسر کہتے ہیں یہ پوروں کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ ہر شخص کے دوسرے سے مختلف ہے، مختلف ہونے باوجود یہ اسے کیوں نہیں جمع کر سکتے؟
जो बॉडी मुख्तलिफ नहीं है उसे क्यों नहीं जमा कर सकते हम? ये कुरान की है। और आगे चले आखिरी 1800 अमेरिका में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ, डार्विन साइंटिस्ट ने ये कहा कि हर चीज छोटे दर्जे से करते 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 बड़े दर्जे पर आई है। ये शख्स पूरी दुनिया के बंदरगाह का सफर किया। कश्ती रुकती है उसे बंदरगाह कहते हैं, जहाँ प्लेन उतरता एयरपोर्ट कहा जाता है। शिप के उतरने की जगह बंदरगाह। बंदरगाह पे लंगर अंदाज होता था, वो बाहर निकलता और घास को उखाड़ता और देखता, कीड़े मकोड़े को पकड़ता, खटमल, पिस्सू, तितली, मेंढक, कबूतर सबको पकड़ के बोतल में रख के जमा करता था और गौर से उल्टा पलटा के देखता था। 1 महीने के बाद कैसा हुआ, 2 महीने के बाद कैसा हुआ, देखता रहता। 5 साल के बाद उसने एक नजरिया दिया, हर शय, हर मखलूक छोटे दर्जे से तरक्की करके बड़े दर्जे पर पहुंची, हर मखलूक। लिहाजा इंसान पहले इंसान नहीं था, उसी की थ्योरी से इस्तेदलाल किया गया। इंसान पहले बंदर था, तरक्की करते 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 5 स्टेप में आके वो इंसान बना है। और ये मुंबई के म्यूजियम में मैंने खुद देखा है अपने सर की आंखों से, म्यूजियम में तस्वीर बनी हुई है। पहले पूरा बंदर है, फिर थोड़ा सा खड़ा होता है, फिर और खड़ा होता है, फिर पूंछ घिसती है, फिर बाल झड़ते हैं, फिर मुकम्मल इंसान हो जाता है। अगर ये बात सही है तो एक बंदर पकड़ के आप भी ट्राई करके देखिए। ये किसने कहा था? 1809 में पैदा होने वाला डार्विन साइंटिस्ट। 21वीं सदी ईस्वी में अभी एक साइंटिस्ट पैदा हुआ है जिसका नाम है डॉक्टर एल सिल्वर। डॉक्टर सिल्वर ने यह बोला कि इंसान यहाँ का है ही नहीं। उसने डार्विन की थ्योरी का जनाजा निकाल के रख दिया। डार्विन की थ्योरी सालों साल से पूरी दुनिया में चल रही थी। 1809 से अभी तक डार्विन की थ्योरी चल रही थी, इंसान बंदर की औलाद है, इंसान बंदर से बना, बंदर से बना, बंदर से बना। 21वीं सदी ईस्वी में अमेरिका में दूसरा साइंटिस्ट आके उसको तोड़ फोड़ के रख दिया और ये बोला इंसान यहाँ का है ही नहीं, बंदर यहाँ का है, इंसान यहाँ का नहीं है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गीदड़, लोमड़ी, चीता, टाइगर, लायन, ये सब यहीं के हैं। Humans are not from Earth. विकिपीडिया पे किताब का भी नाम है, Humans are not from Earth. इंसान यहाँ का नहीं। और उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 52 रीजंस बताए इसके अंदर। 52 दलीलें इंसान यहाँ का नहीं। डार्विन बोलता है इंसान बंदर का बेटा, डॉक्टर सिल्वर बोलता है इंसान यहाँ का है ही नहीं। लेकिन हमने डार्विन से कहा कि तुम्हारे पास कोई दलील? तो कहा है ना, ये मुशाहदा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, हमने देखा है, ऑब्जर्व किया। डॉक्टर सिल्वर तुम्हारे पास कहा है ना मेरे पास दलील? 52 दलील है मेरे पास। कहा 1-2 मुझे भी बता दे। तो अपनी किताब में लिखता है, सूरज मई जून में दिन में 12 बजे आपके सर पे पड़े, स्कैन प्रॉब्लम, भेजा खोलने लग जाता है, एसी की तरफ जाता है इंसान, कूलर की तरफ, पानी की तरफ। मुझको अपना बचपना भी याद है, मैं दिन भर में 5 बार नहाता था। 5 बार, 1 बार नहीं, 5 बार नहाता था। मई जून की गर्मी में इंसान सीधा एसी में जाता है। इसका मतलब इंसान वहां का रहने वाला है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है। इंसान गया कहा धूप से बचने के लिए? एसी में। इसका मतलब इंसान वहां का रहने वाला है जहां एसी लगी हुई है। इंसान अगर रोटी खाता है, तीसरी दलील सुने डॉक्टर सिल्वर की, इंसान रोटी खाता है, चावल खाता है, क्या करता है इंसान चावल खाने के लिए? जमीन को फाड़ता है, हल चलाता है, धान रखता है, धान जमीन के नीचे, फिर उसको मिट्टी से ढकता है, फिर बारिश है, फिर वो घास वास आ जाए तो कमौटी करता है, आजू बाजू की घास को निकालता है, फिर बड़ा होता है, फिर पानी की जरूरत पड़ती, पानी डालता है, फिर पक जाता है, फिर काटता है, सुखाता है, दौनी करता है, फिर कुटाता है, उसका भूसा अलग निकलता है, चावल अलग निकलता है, फिर उस चावल को बॉयल करता है या बगैर बॉयल के उसनाई या अरवाई चावल पतीली में डालता, पानी में डालता। कितना पानी डाला जाएगा, हमारी माँ और बहनें इसकी आलिम है। फिर वो चावल बनता है, फिर सीधा चावल नहीं खाता, सब्जी की, फिर सब्जी बनाता है। सब्जी की प्रोसेसिंग सेम चावल की तरह है, सेम चावल की। इंसान एक लुकमा चावल और रोटी खाने के लिए इतनी मेहनत, जानवर को तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब जानवर यही का है, इंसान वहां का है जहां पर सिर्फ तमन्ना करता है आई वॉन्ट टू फिश, तो मछली हाजिर हो जाती है।
I want to meat, तो मीट हाजिर हो जाएगा. I want to rice, include जीरा, राइस हाजिर हो जाए. इंसान वहां का रहने वाला, जहां तमन्ना करे वो चीजें हाजिर. डॉक्टर सिल्वर ने ये भी कहा इंसान इस प्लेनेट पे सजा के लिए आया, सजा के लिए. मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो मैं सोचा थोड़ी देर के लिए क्या वाकई में, तो ख्याल आया हाँ सही बात. अल्लामा फजले खैराबादी को सजा के लिए अंडमान भेजा गया. अंडमान जेल नहीं था उस वक्त जब अल्लामा फजले खैराबादी को भेजा गया. अंडमान में गया हूं, उनके उर्स में वहां हाजिरी हुई थी, तो मैं ये देखा कि अंडमान छोटे छोटे टापू का नाम, कई टापू बने हुए. टापू से निकलेंगे समंदर, समंदर खत्म हुआ फिर टापू. किसी किसी टापू पे जैसे लोग नहीं रहते, आदिवासी लोग रहते, वहीं में रहते, वहीं खाते, वहीं पीते. उसको दीजिए 10 कागज समझ के, वो नहीं समझ. मैं सोचा ये यार रहते कैसे, मच्छरदानी के बगैर नींद नहीं आती. तब ख्याल जाए जानवर रहते, जैसे शेर, जैसे हिरण, जैसे वो भी जानवर की तरह, इंसान की वो नहीं है. वो एक बार दो लोगों को पकड़ के लाए, तो मर गया रास्ते में, दूसरे को कुछ दिन जिंदा रहा, उसको छोड़ दिया गया. तो आदिवासी ने मार डाला दूसरे इंसानों का. अपने लोग को समझते दूसरी दुनिया की मखलूक है अपने लोग. बहरहाल अल्लामा फजले खैराबादी को सजा पड़ी, वहां भेजा गया. डॉक्टर सिल्वर बोलता इंसान को इनके लिए भेजा गया. डार्विन बता इंसान आया कैसे आया, उसने कहा हमारी तरह इंसान बंदर की औलाद है. डॉक्टर सिल्वर ये तो बता दिया इंसान यहाँ का नहीं है. कहा दूसरे का. और प्लेनेट कुल कितने पता आप लोग को? प्लेनेट 8 है. उतारी, मरीख, मुश्तरी, उरानुस, नेपच्यून, उसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरानुस, नेपच्यून. प्लूटो को खारिज कर दिया लोगों ने. डॉक्टर सिल्वर बोलता है इंसान इस प्लेनेट का नहीं, दूसरे प्लेनेट का है. हमने कहा कहाँ ये नहीं पता. मैंने कहा इतना तो बताया तू. मेरा दावा है कि साइंसदान और मेहनत करे तो इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे इंसान कहां से आया है. बहरहाल 21वीं सदी ईस्वी में डॉक्टर सिल्वर बोलता है इंसान यहाँ का नहीं, दूसरे प्लेनेट का है. 1809 में डार्विन बोलता इंसान बंदर की औलाद है. 1400 साल पहले कुरान बोलता याद मुस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा. ऐ आदम, आप और आपकी बीवी जन्नत में रहे. जन्नत में पता चला इंसान यकीनन बंदर की औलाद नहीं है, इंसान यकीनन इस गोले का नहीं है, मगर जिस गोले से इंसान आया है 1400 साल पहले कुरान बोलता है वो जन्नत है. 1400 साल पहले हमारा कुरान बोलता है वो जन्नत है, दूसरा प्लेनेट है. इसीलिए हम डार्विन के स्टेचू पे माला नहीं डालते, हम डॉक्टर सिल्वर की पूजा नहीं करते हैं, हम मुनज़्ज़िल अल कुरान की पूजा करते हैं. जिस अल्लाह ने कुरान उतारा उस अल्लाह की इबादत करते हैं. कुरान बदलने की पूरी तैयारी की जा रही है वसीम राफसी की शक्ल में. इसका जवाब क्या होगा भाई साहब? कुछ नहीं. वो बोल रहा 26 को हटा दो, हम लोग हर बच्चे की छाती में 26 आयतें उतार. वो बोल रहा हटाओ. अच्छा क्यों हटाओ, उसकी वजह क्या बोल रहे हो? 2 वजह दे रहे, एक अक्ली और एक नकली. नकली वजह यह दे रहे कुरान को नबी ने थोड़ी लिखा है, अबू बकर ने लिखा, उमर ने लिखा, उस्मान ने लिखा, इन तीनों ने मिलकर ये 26 आयतें लिख डाली अपनी तरफ से. माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन. कौन बोल रहा? वसीम राफसी. ये 26 आयतें अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने अपनी तरफ से लिख डाली है. मेरा ये कहना ये है वसीम बेटा तू अच्छे से पढ़ कुरान. कुरान की हर आयतें, पूरा कुरान 6616 आयतें, इसके लिखने वाले यही 3-4 हज़रात हैं. 14 सहाबा है जिन्होंने कुरान को लिखा. उसमें नंबर 1 पे अबू बकर सिद्दीक की जात आती है, नंबर 2 उमर फारूक, नंबर 3 उस्मान गनी, नंबर 4 हजरत अली. अगर ये 26 आयतें इन तीनों ने लिखी है तो बकिया तेरे बाप ने लिखी है क्या? बकिया भी उन्होंने ही लिखी है, उन्होंने ही. नबी ने कोई आयत नहीं लिखी है, याद रखिएगा. नबी ने बोला है, पूरी जिंदगी में नबी ने सिर्फ एक जगह लिखा है अब्दुल्लाह.
علامہ ارشد القادری علی رحمہ فرماتے ہیں وہ بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر عبداللہ لکھنا یہ بھی نبی کا معجزہ ہے. پوری زندگی میں نبی نے نہیں لکھا ہے، حالانکہ لکھنے کا طریقہ بتاتے تھے آپ، میم کو ایسا لکھو، عین کو ایسا لکھو، یہ نبی بتاتے تھے، مگر لکھا ہے عبداللہ. قرآن کی آیت صحابہ نے لکھی ہے، اور جو ابو بکر کو نہیں مانتا اور پورے قرآن کو مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیے گا، جو ابو بکر کو نہیں مانے اور قرآن کو مانے وہ مومن نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ابو بکر کو صحابی قرآن نے کہا ہے. ابو بکر کی صحابیت کا انکار یہ قرآن کا انکار ہے. ابو بکر کو ہٹا کے پورے قرآن کو 100 بار بھی مان لے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. وسیم راوزی یہ لولی پاپ تو کسی اور کو دینا، موٹی بھگت کو دینا، وہ RSS والے کو دینا. الحمدللہ ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہمارے درمیان اشرفیہ بھی ہے اور جامعۃ الرضا بھی ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل لوگ نہیں ہیں. اور میرا دعویٰ ہے کہ تو قرآن مخرج کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتا. جر زبان تالو سے مل کر قوف ادا ہوتا، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم شین یا ادا ہوتی ہے. قرآن صحیح سے پڑھنے کے لیے قرأت کا کورس، ناظرہ سمجھنے کے لیے اعدادیہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، 9 سالہ کورس کرنے کے بعد قرآن سمجھنے کی اتھارٹی ہے. رولز نکالنے کی اتھارٹی عالم کو بھی نہیں ہے. اس وقت کے عالم کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ قرآن سے مسئلہ نکالے. ہم لوگ قرآن سے مسئلہ نہیں نکال سکتے، ہم تو وہی بولتے ہیں جو فتاوی رضویہ میں نکلا ہوا ہے، جو فقہ اکبر میں نکلا ہوا. ہم ناقل جب پورے 10-15 سال کا کورس کر کے قرآن سے روز نہیں نکال سکتے تو بغیر پڑھے لکھے سمجھ بھی گیا اور ہٹانے کی بھی بات کر رہا. اب دوسری دلیل وہ کیا دے رہا ہے کہ اس کے اندر ٹیررسٹ کی بات، یہ بول رہا کافر کا مرڈر کر ڈالو، مشرک کو مرڈر کر ڈالو، منافق کا قتل کر دو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی تاج الشریعہ نے فتویٰ دیا ہے کیا؟ کبھی اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کیا؟ کبھی مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا؟ اس وقت کے محدث کبیر دامت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کیا؟ گلزار ملت نے اپنے مرید سے کہا کیا ایسا؟ غیاث میاں نے کہا کیا ایسا؟ اویس مصطفیٰ نے کہا کیا ایسا؟ تو رافضی ہو کے سمجھ گیا، ہم سنی ہوں گے نہیں سمجھ رہے. وہ بولتا ہے ٹیررسٹ ہے ٹیررسٹ. میں نے کہا سن، ٹیررسٹ نہیں ہے، دراصل یہ آیتیں ہیں کنڈیشنلی. اب آپ لوگ غور سے سنیں، اس کا جواب بتا رہا ہوں. یہ آیتیں کنڈیشنلی ہے. اگر آپ کو کوئی تلوار مارنے کے لیے آئے اور آپ کی گردن اڑانے والا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آئیے بھائی صاحب یہ لیجئے، گردن اڑا دیجئے. سیلف ڈیفنس کی اتھارٹی انڈیا بھی دیتا ہے. تلوار کے بدلے میں تلوار نکالیں اور آپ مرنے والے ہیں تو اس کو مار ڈالیں. یہ بھارت کا سویدھان بولتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن آف ڈربن میں بھی ہے، لیبیا میں بھی ہے، تونس بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے. The court ruled that the second amendment to the US Constitution confers an individual right to possess a firearms for traditionally lawful purpose such as self-defense. Self-defense میں آپ کو جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. نیوکلیئر بم ہے، اس کی سیکورٹی کے لیے ملین روپیہ خرچہ کیا جا رہا ہے. میزائل ہے دنیا کے ہر ملک میں، راکٹ ہے، لانچر ہے ہر ملک میں، اور جس کے پاس جتنے زیادہ ہوائی حملے کیے طیارے ہیں وہ ملک اتنا ہی زیادہ پاورفل ہے. کیوں رکھا بھائی تم نے طیارہ، فائٹر پلین کیوں رکھا؟ کہا سیلف ڈیفنس میں. اچھا میزائل کیوں رکھا ہے؟ کہا سیلف ڈیفنس میں. اچھا میزائل جب نکلا یہاں سے دوسرے ملک کے لیے ہم نے بٹن دبا دیا، ٹن وہ سیدھا اڑا. اب راستے میں میزائل جب راستے میں تھا تو وہ ملک والے لوگوں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو. کیا میزائل چھوڑ دے گا اس کو؟ مار ڈالے گا اسے، کیونکہ قوت حس اس کے اندر نہیں ہے بھائی صاحب، قوت حس اس کے اندر نہیں ہے. اگر کنٹرولنگ پاور بہت کافی ہو چکی ہے مگر اس کی بھی ایک حد ہے. قرآن کی یہ آیتیں کنڈیشنلی ہے سیلف ڈیفنس میں، مومنٹ میں کہ جنگ کی حالت میں اگر تمہیں کوئی مارنا، مگر ہاں بچوں کو قتل مت کرنا، درختوں کو مت مارنا، درختوں کو مت کاٹ. یہ قرآن بولتا ہے، یہ آیتیں بولتی ہے جس آیت بات کی جا رہی ہے. لہذا فینس میں امریکہ میں نیوکلیئر بم رکھنا الاؤ ہے، میزائل رکھنا الاؤ ہے، تو پھر قرآن کی آیت ہٹانے کی کیوں بات کر رہا؟ اگر انگلی میں کینسر ہو جائے، PUMS، MABS، MD کیا کیا جائے؟ کہا کاٹ دیا جائے.
उंगली में कैंसर है, क्यों काटू भाई? ये टेररिस्ट नहीं है क्या? अगर ये टेररिस्ट है तो एमडी को पकड़ के जेल में डालो ना, जो इंसानों की उंगलियां काट रहा। क्यों नहीं डाल रहे उसको? क्यों? इसलिए कि अगर उंगली को नहीं काटेगा तो कैंसर पूरी बॉडी को तबाह कर देगा। जिस इंसान को कुरान ने मारने के लिए कहा वो इंसान समाज का कैंसर होता था, वो समाज का नासूर होता था। अगर समाज से उसको नहीं कत्ल किया जाता तो पूरे समाज में कैंसर फैल जाता, पूरे समाज में तबाही बर्बादी फैल जाती। इसीलिए कुरान ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया। अगर डीप में जाके कुरान को समझा जाए तो इसके अलावा और कुछ नहीं नजर नहीं आएगा। पूरी दुनिया के अंदर कुरान से बेहतर शांति की किताब और कोई हो ही नहीं सकती है जो अमन का पैगाम देता है, जो ये कहता है मन कतल नफ्सन फकान्नमा कतल अन्नास जमिया। किसी इंसान का नाहक खून करना पूरी इंसानियत का खून करना है। मसलन फतेहपुर में किसी ने एक इंसान को कत्ल कर दिया, कुरान बोलता है he is killer of all human, he is killer of India, he is killer of Durban, he is killer of Tunis, he is killer of Bangladesh, he is killer of the world। एक इंसान का कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है, यही कुरान बोलता है वमन अहयाहा फकान्नमा अहया अन्नास जमिया। जिसने एक इंसान को जिंदगी दी वो पूरी इंसानियत को जिंदगी देने वाला है। इतना बड़ा मजहब, इतनी बड़ी थ्योरी, इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा नजरिया पूरी दुनिया में अगर कोई दे रहा है तो वो ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद नहीं, सामवेद नहीं, 18 कुरान नहीं, भारत नहीं, महाभारत नहीं, यजुर्वेद नहीं, तौरात और इंजील और ज़बूर नहीं, वो खाली की अर्द व समा की किताब कुरान मुक़द्दस है जिसको बदलने की बातें की जा रही है। मगर सबके सामने हम सुन्नी मुसलमान हैं, जिसलिए आलिम फाजिल तो अपनी जगह है। जब हम बचपन में होते हैं, 4 साल की उम्र में, 5, 6 साल, 10 साल की उम्र में मुहर्रम का चांद निकलता है, हम लोग लाठी खेलना शुरू करते हैं, दायरा बना लेते हैं, तलवार होती है सबके हाथ में या लकड़ी होती है सबके हाथ में, और हर फर्द वो लाठी को अपने मखसूस अंदाज में पांव आगे पीछे करता है। उसके बाद लाठी को उठा करके घुमाना शुरू करता, तलवार घुमाना शुरू करता। लाठी तलवार पकड़ने से पहले एक शेर कहा जाता है, और वो शेर हमारा लीडर बोलता है, हमारा उस्ताद बोलता है, हमारा खिलाड़ी बोलता है। जब हम 4-5 साल की उम्र में थे उस वक्त हमने ये शेर सुना था, और वो शेर ये था, और वही शेर सुनने के बाद इस्लाम का अकीदा, कुरान की हिफाजत का अकीदा हमारी रगों में गर्दिश करने लगा, हमारे खून में गर्दिश करने लगा, हमारी हड्डी हड्डी नस नस में वो अकीदा आ गया। वो शेर कौन सा था? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये है कुरान शरीफ, ये है इस्लाम, ये है नजरियात इस्लाम। जो साइंटिस्ट आज नई डिस्कवरी कर रहे हैं, हमारा कुरान 1400 साल पहले बोल रहा है। इस वक्त एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, जिसने ये कहा है 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में बच्चा माँ के पेट में हरकत करना शुरू करता। 16 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 112। अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पे जोड़ सकते हैं। और 20 हफ्ते में 140 दिन होते हैं। 140 दिन, 112 दिन से 140 दिन में बच्चा हरकत करना शुरू करता है। कौन बोल रहा? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। 112 से 140 दिन तक। अब बुखारी शरीफ 1400 साल पहले नबी फरमाते हैं, हदीस शरीफ बुखारी की है, इन्ना अहदकुम युजमअ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिहि 40 यौमन नुत्फ़ा थुम्मा यकूनु अलक़न मिथला ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिथला ज़ालिक। माँ के पेट में बच्चा 40 दिन नुत्फ़े की शक्ल में, दूसरे 40 दिन अलक़ा की शक्ल में, तीसरे 40 दिन मुद्ग़ा की शक्ल में। 40 को 3 से इंटू करे तो कितना बनता है? 120। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने क्या कहा? 112 से 140। ये श्योर नहीं था कौन से दिन, वो श्योर नहीं था, इसलिए इतने दिनों का सहारा लिया उसने। 4 हफ्ते का सहारा लिया कि 4 हफ्ते में कहीं भी बच्चा हरकत कर सकता है। 1400 साल पहले कुरान ने फिक्स डे बता दिया। 120वें दिन के बाद में
اللہ تعالیٰ فرشتہ کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ بچے میں روح داخل کرتا ہے. روح کا داخل ہونا ہے کہ you may feel your first baby's floundering moments. بچہ ماں کے پیٹ میں 140 دن میں حرکت کرنا شروع کرتا. ہم کیوں سجدہ کریں سائنٹسٹ کا؟ ہم کیوں کیلیفورنیا یونیورسٹی کو سلوٹ کریں کہ تو نے نئی چیز بتا دی؟ ہماری حدیث ہمارا قرآن 1400 سال پہلے بتاتا ہے. پروردگار عالم ہم سب مسلمانوں کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف مضبوطی سے پڑھنے، لکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ مدرسہ ہی کھولنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں کہ اپنے گاؤں میں بڑا مدرسہ کھولیں گے، 4-5 منزلہ، باہر کے 100-200 بچے پڑھیں گے. پھر کیا ہوگا بھائی صاحب؟ باہر کے 100 بچے پڑھا لیا آپ نے، کیا ہو گیا؟ پڑھنے کے بعد وہ علامہ بن کے گئے. آپ کے یہاں کتنے بچے پڑھے؟ should be noted this point. ثواب ملنا الگ چیز ہے. آپ کے یہاں کتنے عالم پیدا ہوئے، کتنے حافظ پیدا ہوئے؟ اس لیے باہر بڑا مدرسہ اور باہر کے بچوں پہ محنت کرنے کی بجائے آسان فارمولہ ہے میرے پاس جو پورے بھارت میں دے رہا ہوں میں. مسجد یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. نبی نے مسجد نبوی سے ابو بکر کو تیار کیا، حضرت علی جیسے مفسر کو تیار کیا. آپ لوگ اپنی مسجد پہ توجہ دیں. مسجد بنائی آپ نے 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 3 کروڑ. 2001 میں پوربندر میں پڑھ رہا تھا تو 3 کروڑ کی مسجد بن رہی تھی. کتنے افسوس کی بات ہے 3 کروڑ کی مسجد بنانے والے امام 5000 والا رکھتے ہیں، جبکہ مسجد نہیں بولتی ہے. پوائنٹ، مسجد نہیں بولتی، امام بولتا ہے. مسجد خاموش رہتی ہے، بولتا امام. انقلاب مسجد سے نہیں آتا، انقلاب امام سے آتا ہے. امام سے. دنیا میں انقلاب مسجد نبوی سے نہیں پھیلا ہے، پیارے مصطفیٰ سے اسلام پھیلا ہے. اور نائب مصطفیٰ کو علماء کہا جاتا ہے. اس لیے 50,000 تنخواہ، فیملی کوارٹر ہائی فائی مت رکھے. ناظرہ کا حافظ کو مت رکھے، مفتی کو رکھے، محقق کو رکھے، مفسر کو رکھے، 2 امام رکھے. ایک حافظ رکھے تو ایک عالم رکھے، ایک مفتی رکھے تو ایک قاری رکھے. اور بچے کو وہاں بھیجے 2 ٹائم، صبح اور شام. دارالعلوم اشرفیہ میں جانا یہ فرض واجب نہیں ہے. جمدہ شاہی رونائی میں جانا فرض واجب نہیں ہے. علاقے میں ایک عالم جو ضرورت کے مسائل از خود بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکالنے فرض کفایہ ہے. بقیہ لوگوں کو ضروریات دین جاننا فرض ہے. وہ کام مسجد سے پورا ہو سکتا ہے. ہر شخص اپنے بچے کو مسجد میں بھیجے اور کل سے یہ کام شروع کرے. کل سے اگر 10-15 دن میں یہ کمیٹی اتنا بڑا جلسہ رکھ سکتی ہے تو پھر وہ کل سے یہ کام بھی کر سکتی ہے. کوئی امپوسیبل نہیں ہے. اور اس میں 0 مینٹیننس ہے، 0 خرچہ نہیں لگے گا. اپنے بچے کو بس صبح شام 2 ٹائم مدرسے میں پہنچانا ہر حال میں. امام صاحب نے پابندی لگا لے 2 گھنٹہ میں موبائل سوئچ آف. موبائل سوئچ آف رہے گا، آپ یوز نہیں کریں گے. آپ تنخواہ بولے، امام صاحب کہیں گے ہمیں 10,000 میں نہیں پورتا، ٹھیک ہے نا 20,000 دیتے ہیں نا. موبائل ہاتھ نہیں لگائیں گے آپ 2 گھنٹے. تنخواہ بڑھائے آپ، اور نیم کا پالن ان سے کریں. پھر دیکھیں آپ. اور ہاں بچے سلیکٹڈ، مثلا 30 بچوں پر 1 ٹیچر ہونا چاہیے. اس سے زیادہ بچے ہو رہے ہیں تو ٹیچر بڑھا لیں. وقتی طور سے بھی لا سکتے ہیں. لڑکیوں کو مولانا صاحب نہیں پڑھائیں گے، نہ عالمہ الگ سے گاؤں محلے کی آئے گی اس کو پڑھانے کے لیے. الگ سے عالمہ آئے گی، اور گاؤں محلے میں ہوتی ہے عالم. اور اگر عالمہ نہیں ہے تو آپ نے جو بوڑھے لوگ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں نا، تو وہ جینس پینٹ ٹی شرٹ ABCD کانوینٹ ٹوئنکل ٹوئنکل جونی جونی یس پاپا والی لڑکی کو نہیں لائے. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے لیگی پہننے والی، ٹی شرٹ پہننے والی، جینس پینٹ اور ٹی شرٹ اور ایکٹیوا آئی فون یوز کرنے والی کے پیٹ سے کبھی بھی مجاہد ملت نہیں پیدا ہوتے، کبھی تاج الشریعہ نہیں پیدا ہو سکتے، کبھی کوئی علماء فضلہ یا عالم ولی نہیں پیدا ہو سکتے. ولی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جو ماں نقاب پہنتی ہے. ولی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا جو ماں کنز الایمان پڑھتی ہے. ولی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا جو ماں ہدایت کے بخشش پڑھتی ہے. جبھی تو مفتی اعظم ہند پیدا ہوئی اور اعلیٰ حضرت ادھر تھے ماہرہ میں. ابو الحسین علیہ رحمہ فرماتے ہیں احمد رضا تمہارے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے نا وہ ولی اللہ کا پیدائشی ہو. اس
اس لیے میرے بھائی اس بات پہ دھیان دیں، بوڑھے لوگ اپنے بیٹے کی شادی 10 لاکھ 5 لاکھ 1 لاکھ کے چکر میں جاہلہ سے نہیں کروائے، اسکول والی سے نہیں کروائے، اور ہاں وہ 1-2 لاکھ روپیہ یوں بھی کائے کا پیسہ۔ آپ مرد نہیں ہے کیا؟ نانو نفقہ مرد پہ واجب ہے، مرد پہ۔ وہ کیسا مرد ہے جو 10 لاکھ روپیہ عورت سے لے رہا؟ وہ بھی کوئی مرد ہے کہ یقیناً قوت مردان کی کمزور ہوگی اس کی، وہ بھی کوئی مرد ہوتا۔ نانو نفقہ مرد پہ واجب ہے بھائی، عورت پہ تھوڑی واجب۔ نکاح پڑھتے سمے آپ نے سنا نہیں 10,000 یا 1 لاکھ دینمار سکہ رائج الفقر علاوہ نانو نفقہ کے۔ یہ نانو نفقہ کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آتا کیا؟ روٹی، خرچہ، کرتی شلوار، مکان، کھانا پینا، پانی، یہ سب کے علاوہ دین مہر، تو وہ خرچہ مرد پہ واجب ہے۔ پھر 10 لاکھ روپیہ آپ اسٹرا لے رہے ہیں تو اسی تک 10 لاکھ سے کئی مہینے اس کے گھر چل جائیں گے۔ تو آپ نے کہا کھلایا؟ وہ تو بیوی کا پیسہ سے آپ کھا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ یہ حرام خوری بند کریں تب نسلیں سدھرے گی۔ اور ایسے بھی آپ اس سے لے رہے ہیں، آپ کی بیٹی پہ دوسرے کو دے رہے ہیں، تو بات تو وہی کی وہی آ رہی نا بھائی، حرام میں دونوں شریک ہو گئے، پیسہ وہی کے وہی ہے۔ مطلب میری بیٹی ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی، آپ کی ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، میرے بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ لیا، بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ دیا، میرے پاس تو 0 رہا نا، لیکن جہنم میں دونوں گئے نا بھائی صاحب۔ یہ دماغ لگائے اور نفرت کرے، تھوک پھینکے جہیز کے پیسے پر۔ نیک دیندار لڑکی کو تلاش کرے جو قرآن پڑھتی ہے، بہار شریف پڑھتی ہے۔ پروردگار عالم اسلام پر مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمیٹی میں جن لوگوں نے جرأت و ہمت سے کام لیا، پروردگار عالم ان کے بازو میں قوت علی عطا فرمائے، اور زبان میں صداقت ابو بکر عطا فرمائے، اور دولت میں صدقہ عثمان عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔